اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں بیٹوں کا نام تھا حابل اور قابل۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسری کی مقبول نہ ہوئی۔ قال لاقتلنک، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اس کی تشریح تھوڑی بہت اہم ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی ہے۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم اور حوا کے میلاد سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، جو بھی حمل ٹھہرتا دادا دادی کا تو لڑکا اور لڑکی یہ پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا۔ حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابل کا نکاح قابل کی بہن کے ساتھ اور قابل کا نکاح حابل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابل چاہتا تھا کہ وہ حابل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس وقت کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ اس وقت کی قبول ہونے کی دلیل یہی تھی کہ آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی۔ چنانچہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ جل جلالہ عما والہ کی بارگاہ میں نظر پیش کی۔ حابل نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی اور قابل نے گیہوں کی بالی کی قربانی میں پیش کی۔ حابل کی قربانی قبول ہونے پر قابل حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، کیونکہ وہ لڑکی سے محبت تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ یہی چکر جو آج کل دنیا میں چلتے رہتے ہیں، اس لیے یہ یاد رکھنا اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے اس کا اصل بدلہ تو آخرت میں ملتا ہے۔ تاہم بعض اوقات دنیا میں بھی ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ قابل جو تھا وہ کسان تھا اور حابل یہ بھیڑ بکریوں کا کام کرتا تھا۔ حابل نے اپنی محنت سے، یہ کتاب میں لکھا ہے کہ حابل نے اپنی محنت کی کمائی اللہ کے لیے دی، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوئی اور اس کی برکت اس کی زندگی میں اور اس کے کام میں ظاہر ہوئی۔ قابل نے بھی اپنی زراعت میں سے کچھ اللہ کے لیے پیش کیا، مگر وہ قبول نہ ہوا اور وہ خدا کی برکت پانے سے محروم رہا۔ یہ دیکھ کر قابل کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی حابل کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ یہ حسد اتنا بڑا کہ اس نے حابل سے کہا کہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا۔ حابل نے کہا
کہ تمہاری قربانی قبول نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں. تم کو میرے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. مگر حسد اور بغض، یہ دونوں بھائی باتیں کر رہے ہیں حابیل قابیل، مگر حسد اور بغض کی آگ جب کسی کے اندر بھڑکتی ہے تو وہ اس کو اس قابل نہیں رکھتی کہ وہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لے. وہ بس ایک ہی بات جانتا ہے، یہ کہ جس طرح بھی ہو اپنے مفروضہ حریف کا خاتمہ کرے. یہ چکر ہوتا ہے لڑکیوں کا. لیلا مجنون کا بھی جو چکر تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مجنون نے لیلا کو بلایا تو لیلا نے انکار کر دیا. قاصد نے آ کر کہا کہ ابھی لیلا تو منع کر رہی، تو مجنون نے شعر پڑھا. ان کا نہ آنا تو یقینی تھا قاصد، ان کا نہ آنا تو یقینی تھا قاصد، مگر یہ بتا کہ طرز انکار کیا تھا. یہ عشق ہوتا ہے، اس لیے عشق کو منع کیا. یہ سب سے پہلا عشق ہے. حابیل قابیل کا جو قصہ ہے یہ زمین کا پہلا عشق ہے جو چلا اور اب تک جو ہے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ عشق سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ جتنے ناجائز عشق میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ناجائز عشق سے ان سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اب پڑھ لو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.